والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. یہ بھی بڑی مشکل آیت ہے بھائی. کامیاب لوگوں کی علامتیں بیان کی جا رہی ہے نا. اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کے پابند ہوتے ہیں. یہ چیز آج مارکیٹ میں شارٹ. پاکستانی ہونا 2 نمبر ہونا, ایک ہی چیز کے 2 نام. مالک مکان کو کبھی کوئی ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا. معاہدہ تھا نا آپ کا 5 تاریخ تک دے دیں گے, کون دیتا ہے؟ 10 15 تاریخ چلاتے کھینچتے چلے جاتے ہیں. اس کا گھر آپ کے پاس, حالانکہ میں مالک مکان نہیں ہوں, میں کرایہ دار ہوں. میں مالک مکان ہوتا نا, آپ کہتے ہیں مفتی صاحب کے کرایہ دار نے تنگ کیا ہوا ہے تو یہاں بیٹھ کے اس کو سنا رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کرایہ دار زیادہ ذہنی ٹارچر کرتا ہے مالک مکان کو. اس کی چیزیں استعمال ایسے کرے گا, نل کے توڑ دے گا, بیسن توڑ دے گا, چیزوں کی واٹ لگا دے گا. وہ اپنے گھر کو بڑی تمیز سے چلائے گا, رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ رہا ہوتا ہے. تبھی آج کل لوگوں نے کرائے پہ گھر دینا چھوڑ دیا, کیونکہ اپنا گھر سمجھ کے استعمال نہیں کرتے اس کو. تو کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے, آپ ڈیوٹی پہ ہو, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے تو تنخواہ پوری لے رہے ہو, آپ کا معاہدہ ہوا ہے کہ آپ کام پورا کرو گے, کام میں ڈنڈی مار رہے ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو, تو معاہدہ پورا کرنے والا آپ نہیں کہلاؤ گے. اللہ کی نظر میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا کہلاؤ گے. تو آج جاپانیوں میں ہم نے سنا بھی دیکھا بھی, ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں. اور ہمارے پاکستانیوں کو دیکھ لو, کوئی وعدہ کرے گا ٹوپی کرا رہا ہوگا شروع سے ہی. تو انسان کی زبان ایک ہونی چاہیے. 2 نمبری چیزوں میں تو بہت 2 نمبری ہے. ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بنائے گا, بڑا خاندانی, بیچنے کے لیے جو بنائے گا نا, آپ اس میں کیل تو ٹھوکو, پورا پلستر نکل کے گرے گا اس میں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اعتماد ہی ختم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہاں بزنس مت کرو. ایک خاتون کا چند دن پہلے میسج آیا, میرے 1 کروڑ روپے میں نے امریکہ سے پاکستان میں بھیجے, بڑے داڑھی پگڑی ٹوپی نیک آدمی. انہوں نے کہا میں پیسے لگاؤں گا, آپ کو دوں گا میں ہر مہینے اتنے دینے کے بعد. انہوں نے کہا پتہ نہیں نقصان ہو گیا, ختم, میرے 1 کروڑ ڈوب گئے. رو رہی ہیں, مجھے میسج بھیج رہی ہیں. میں نے کہا آپ کو کس بے وقوف نے کہا تھا کہ آپ پیسے دو؟ میں کتنے بیانات کر رہا ہوں کہ مت دو کسی کو پیسہ. کہہ رہی ہے پتہ نہیں وہ تو بڑے اتنے دن دیے. میں نے کہا وہ بڑا فراڈی ہے جو کچھ دن دے گا پیسہ. جو پہلے دن ہی لے کے بھاگ جائے وہ چھوٹا فراڈی ہے, اور جو پروفٹ دے رہا ہے نا وہ بڑا فراڈی ہے. کیونکہ میرے پیسے جو لے کے بھاگا تھا 6 مہینے اس نے پروفٹ دیا تھا مجھے, کیونکہ بڑا فراڈی تھا, تبھی زیادہ پیسے لے کے بھاگا ہے. 6 مہینے جب دیا تو ہمیں اعتماد ہو گیا, ہم نے اور دے دیے. پھر اور 6 مہینے دی, ہمیں اور اعتماد ہو گیا, ہم نے اور دے دیے. وہ لے کر ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو گیا. اس لیے جو تم سے پیسے لے کے تمہیں پروفٹ دے رہا ہے, سمجھو یہ بہت بڑا فراڈی ہے. جیسے جو عامل پیسے لے کے علاج کرتا ہے کم فراڈی, جو پیسے لیے بغیر علاج کرتا ہے وہ زیادہ بڑا فراڈی ہے. سمجھتے ہو نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں عامل ہیں, بزرگ ہیں, پیسے نہیں لیتے. او بھائی یہ بڑی فلم ہے. یہ جو پیسے لے رہا ہے اس کو پتہ تو ہے نا کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے. جو نہیں لے رہا یہ بہت بڑی فلم ہے. اچھا, عاملوں کا میں اتنا چیختا ہوں, کس جن چڑیل بھوت کسی نے ہو نا میرے پاس لے آؤ اس کو, بولو یہاں تو جن لا کے دکھا خالی. اچھا آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. مولانا طارق مل صاحب کے پاس ایک عامل تھا, میں نے ان کو بتایا تھا, وہ یہ کاٹ دینا. میں نے بتایا سر یہ 2 نمبر ہے, اس کو بھگاؤ یہاں سے, یہ اتنا پیسہ کما رہے ہیں نا آپ کے نام پہ, آپ کی سوچ ہوگی. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دیکھو کیا نماز کی ویلیو ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا تذکرہ 2 دفعہ آیا. نمازوں کی حفاظت پتہ ہے کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. میں اس پہ انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا کہ یہ جو آج کل ظہر کو بالکل ظہر کے ٹائم داخل ہوتا ہی اثر پڑنا شروع کر دیا لوگوں نے, اور ٹینشن ہے ایکچولی ہم تھوڑا سا بزی چل رہے ہیں, اور پھر وہ مغرب کو عشاء تک لے جاتے ہیں. کسی حدیث میں ایسا واضح حکم, کسی بے غبار صحیح حدیث میں, تبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں نبی نے مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا. اور دوسری حدیث میں, صحیح حدیث ہے وہ بھی, اس میں کہتے ہیں عرفات میں بھی. تو عرفات اور مزدلفہ میں تو نبی نے اس طرح نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ظہر کے وقت میں اثر پڑی اور مغرب کو مؤخر کیا مزدلفہ میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی اکٹھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہ ہو, دوسری حدیثوں میں تو آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا جواب یہ کہ خود عبداللہ بن مسعود سے ہی مروی ہے کہ اکٹھی پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب وہ اکٹھی وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں, وہ اکٹھی وہ ہے جو بخاری میں ہے جس کا تذکرہ کہ نماز کو مغرب کو مؤخر کیا عشاء تک, اور عشاء جب داخل ہونے والی تھی تو مغرب پڑھی, اور عشاء کے داخل ہوتے ہی کیا پڑھ لی, عشاء پڑھ لی ہے. اس طرح سے جمع بین الصلاتین ہوا ہے.
پھر بھی امام شافعی کا مذہب ہے وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ تو امام شافعی کو تھوڑی مانتے ہو, آپ تو دلائل کو مانتے ہو. سفر میں امام شافعی قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے, یا تو آپ شافعی بن جاؤ, اور اگر آپ کہتے ہو ہم تقلید نہیں کرتے تو پھر بھائی دلائل کی دنیا میں اس میں ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہے, دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے پلڑا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کامیاب لوگوں کی علامت ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. اور بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے, 2 نمازوں کا ایک ٹائم نہیں ہے, 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم ہے. اور عصر کی نماز تو خاص طور پر قرآن حکم دے رہا ہے. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہے ظہر اثر ملا رہے ہو, قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی. تو یہ سفر اور حضر دونوں کے بارے میں ہے. میدان جنگ میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, میدان جنگ میں اللہ نے میدان جنگ حضر میں ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے, اور جتنی ٹینشن میدان جنگ میں ہوتی ہے اتنی ٹینشن جہلم اکیڈمی میں نہیں ہوتی کہ آپ نے ظہر اثر اکٹھی پڑھنا شروع کر دی. میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے میدان جنگ میں نماز کا طریقہ بدل دیا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اللہ کہہ رہے خوف کی حالت ہو نا میدان جنگ میں ہو, نمازوں کو قضا مت کرو, ہاں پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, سوار ہو کے پڑھ لو. طریقہ چینج کر دیا, قبلے کا رخ معاف کر دیا, جدھر سواری ہے ادھر رخ کر کے پڑھ لو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اللہ کہتے ہیں جب دوبارہ اطمینان کی حالت میں آ جاؤ, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, پھر اسی طرح سے قائم کرو جیسے پہلے کرتے تھے. اے اللہ اتنی ٹینشن میں تو کیوں ڈال رہا ہے, ہم ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر پڑھ لیں گے, اور مغرب اور عشاء میں تو بہت ٹائم ہے, آدھی رات 2:30-3 بجے تک کون لڑتا رہتا ہے, جنگ تھوڑی ہوتی رہتی ہے اتنی, 2:30-3 بجے جا کے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے. اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا, نماز کا طریقہ میں چینج کر رہا ہوں, ٹائمنگ چینج نہیں کر رہا. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس لیے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. ابو حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں, یہ جو نمازیں اکٹھی کرنے والا مسئلہ اس میں بہت ہی حاوی ہے. اگر آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں تو دلائل کی دنیا میں بھی آپ کو ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اور پھر میں ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کروانے والا ہوں. وہاں کلپ آئیں گے کہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا مطلب کیا ہے, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والی ہیں. ابھی تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اپنی نمازوں کو لوگوں کے کہنے میں آ کے ضائع مت کرو. شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ظہر کو عصر میں پڑھ رہے ہیں, عصر کو ظہر میں پڑھ رہے ہیں, مغرب کو عشاء میں جا کے پڑھ رہے ہیں, عشاء کو مغرب میں جا کے پڑھ رہے ہیں, یہ کام مت کرو. اللہ نے کیا کہا, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والوں کی علامت اپنی نمازوں کی, نمازوں میں 5 داخل ہے کہ نہیں, یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. اور صلوات یہاں علماء بیٹھے ہیں, جمع قلت نہیں ہے, صرف 3 نمازیں نہیں ہیں, اس میں 3 نمازیں نہیں ہیں. صلوات یہ جمع کثرت میں آتا ہے, جمع سالم ہے یہ, تو اس میں 5 نمازیں آتی ہیں. تو 5 نمازوں کو اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے تو اس آیت پر عمل ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں؟ جلدی اب ملے گا کیا بھائی, اللہ ہم یہ سارا کام کر لیں, ہم نمازوں میں خشوع پیدا کر لیں, تراویح بھی تمیز سے پڑھنا شروع کر دیں. کتنی ٹینشن ہوتی ہے, کچھ لوگ افطاری میں کچھ پکوڑے چھپا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تراویح کے بعد ہم نے کھانے ہیں, ادھر دل لگا ہوا ہوتا ہے. مسجد میں جب اجتماعی افطاریاں ہوتی ہیں تو مؤذن کی جو اذان والی الماری ہے اس کے نیچے بھی کچھ خربوزے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا, تو اس کی طرف دل لگ رہا ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, خشوع کرنا, پھر فرض نماز ہر وقت پابندی سے اپنے ٹائم پہ پڑھنا. بعض دفعہ دل نہیں لگ رہا ہوتا, اور جماعت سے مسجد میں آ کے پڑھنا, اصل میں تو جماعت کا حکم ہے. تو یہ تو اللہ نے بڑی ٹینشن میں ڈال دیا. نظر کی حفاظت بھی کرنی ہے, اپنی بیوی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ کیا, یہ تو زندگی کیا ہو گئی, بے رونق. لغویات سے بھی بچنا ہے, صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں, معاہدوں کی پابندی, یعنی کسٹمر کو جھوٹ نہیں بولنا. یہ تو پروگرام ہی کیا ہو گیا, سارا بڑھ گیا تجارت. کسٹمر کو بتانا ہے کہ بھائی یہ 2 نمبر مال ہے, یہ کیا ہے 1 نمبر ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی, جو سیب کی پیٹی میں جیسے سیب اوپر ہے ویسے ہی نیچے بھی رکھنے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, یہ تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا. وہی لطیفہ بڑا پرانا ہو گیا. ایک ٹیچر نے بچوں سے کہا, بچوں وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. بچوں نے کہا کبھی بھی نہیں بولیں گے مس. بچوں وعدہ کرو کبھی جو ہے نشہ نہیں کرو گے. مس کبھی نشہ نہیں کریں گے. بچوں وعدہ کرو کبھی گرلس کا پیچھا نہیں کرو گے. مس نہیں کریں گے.
بچوں وعدہ کرو ملک پہ جان دینے کی باری آئی تو دے دیں گے, انہوں نے کہا دے دیں گے. ایسی زندگی کا ہم نے کرنا بھی کیا ہے جس زندگی میں نہ گرلس کا پیچھا ہے نہ سٹے ہیں, سارا صحیح گزر رہی ہے, تو کیا کرنا ہے, سب ملک پہ جان ہی قربان کرنی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا, کرکرا, زندگی کا مزہ کیا ہو گیا. انگریز دیکھو کیسے مزے کر رہا ہے, کیسے مزے کی زندگی اس کی, شراب کباب نائٹ کلب اور انجوائے, نہ باپ کی ٹینشن نہ ماں کی ٹینشن. 25 دسمبر کو ایک کرسمس کے موقع پر ابا کو ایک دفعہ فون کر لیتے ہیں, وہ بھی اگر بیلنس ہو, نہیں ہو تو کوئی بات نہیں اگلے سال کریں گے. نہ ابا کو آغا خان لے کے جانا ہے, نہ ابا کو کہیں, نہ بہنوں کی شادیوں کی فکر. خود 18 سال کے ہوئے کسی گرل فرینڈ کے ساتھ, بہن بھی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ, لائف کو انجوائے. نہ بچوں کی ٹینشن, جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو ٹینشن کہاں سے ہوگی, نہ اسکول کی, انجوائے. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس ہے, گورنمنٹ پالے گی. تو کیا یار یہ زندگی ہے. اللہ نے کہا دیکھو یہ ٹینشن اٹھا کے تم ایک نیک اور عزت دار انسان بن جاؤ گے, اور اس کا صلہ کیا ملے گا, اولئک ھم الوارثون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں. وارث کہتے ہیں دیکھو وارث وہ ہوتا ہے, ایک ہمیں جب کوئی چیز گفٹ دیتا ہے تو ہم قبول کریں تو ہماری ملکیت میں آتا ہے نا, ورنہ ہماری ملکیت میں نہیں آتا. کوئی ہمیں کوئی چیز بیچے, ہم خریدیں تو ہماری ملکیت میں آئے گی. ہر چیز ہماری ملکیت میں ہمارے اختیار سے آتی ہے, لیکن وراثت ہمیں آٹومیٹیکلی ملتی ہے. ابا کا انتقال ہوا, آپ وراثت قبول کریں نہ کریں آپ مالک بن گئے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم الوارثون, جو جنت کے وارث ہیں, مرے اور جنت کے مالک بن گئے. یعنی جنت ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتی ہے. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہیں. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. علامہ مناوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں, لکھتے ہیں کہ جنت اگر مٹی کا گھروندہ ہوتی نا, ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتی پسماندہ, صرف اتنی نعمت مل جاتی ہمیشہ کی زندگی, تو بھی اس دنیا کے سونے کے محلات سے افضل تھی. بتاؤ ڈیفینس کے کسی 1000 گز والے کو کوئی کہہ دے کہ ہم تجھے تھرپارکر میں ایک جھونپڑا دے رہے ہیں, ایک گائے ہوگی, ایک گدھا ہوگا, ایک بھینس ہوگی وہاں پہ, لیکن تیری زندگی 20,000 سال کی ہوگی, وہ فوراً اس کو ترجیح دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہے گا یار یہ 5-10 سال رہ گئے یہاں, تو وہ بھی یقین نہیں ہے. تو ہمیشہ کی زندگی ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کہاں ملے گی, جنت الفردوس میں, جس میں نہریں ہوئیں, جس میں حوریں ہیں, جس میں اللہ کی ایسی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ چیز تمہیں ملے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, یہاں ایتھیس اور ملحد آ جاتے ہیں, فوراً آ کے کہیں گے ابے بھائی اللہ سیاسی وعدے کر رہا ہے, انسان تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتا ہے, اس دنیا میں جو نظر آ رہا ہے وہی ہے گراؤنڈ ریئلٹی, اور ہوائی باتوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو قربان مت کرو, عیاشیوں پہ سمجھوتا مت کرو, مر کے تو مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. کون ہے دوبارہ پیدا کرے گا؟ بھائی اگر پیدا کرنا تھا جسم تو سلامت رکھتا. تو آگے اللہ اپنے دلائل دیتے ہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے تو دوبارہ پیدا نہیں ہوگے, پہلے بھی تو مٹی ہی تھے, تو اس نے پہلی دفعہ کیسے پیدا کر دیا؟ اس وقت کیوں نہیں کہا یہ مٹی ہے یہ پیدا نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے پیدا کر دیا تو کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے, دوبارہ نہیں ہو سکتی. اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے بنایا تمہیں, پہلے مٹی سے بنایا, ثم جعلناہ نطفہ, پھر اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے منی کا قطرہ بنا دیا, اسپم میں تبدیل کر دیا. اس مٹی کو دیکھو, اس سے پیدا ہونے والی خوراک کو دیکھو, اور پھر اسپم کو دیکھو, تینوں میں کوئی مناسبت نظر آتی ہے؟ نہیں کوئی مناسبت. اللہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر اس منی کے قطرے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں. ثم فخلقنا العلقة مضغة, پھر اس خون سے میں گوشت کی بوٹی بناتا ہوں. ثم فخلقنا المضغة عظاما, اسی گوشت سے پھر ہڈیاں بنا دیتا ہوں میں, پورا اسٹرکچر بنتا ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے اندر. میں نے جاپان میں وہ جگہ دیکھی ہے جہاں گاڑیاں ٹوٹتی ہیں پھر چمن میں آ کے دوبارہ گاڑیاں جڑتی ہیں. یہ سارے کام درجنوں مزدور کر رہے ہوتے ہیں,
لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے, کوئی مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں, روٹی چاول گوشت انڈے پراٹھے ڈبل روٹی پیزا برگر جو بھی ماں کھا رہی ہے اس سے کیا بن رہا ہے, ہڈیاں بن رہی ہے, ڈھانچہ بن رہا ہے, اس پہ گوشت چڑھ رہا ہے, آنکھ بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں. ماں وہ پیتی ہے افطاری میں جو ہے وہ لیمبو کا شربت پیتی ہے, آج کل تو نہیں پیتی ہیں, آج کل تو وہ پی رہی ہیں روح افزا پی رہی ہیں, آج کل بازاری چیزوں کا شوق ہے, کیا کریں بچے بھی پھر بازار جیسے ہی پیدا ہو رہے ہیں, برگر جیسے پیدا ہو رہے ہیں پلپلے سے. خیر جو بھی کھا رہی ہے اس سے بن کیا رہا ہے بچے کا اسٹرکچر. تو اللہ کہتے ہیں فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ان ہڈیوں پہ گوشت کیسا چڑھا, لباس پہناتا ہوں گوشت کا. یہ لباس کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ لباس انسان کی زینت ہے, تو انسان کے جسم پہ گوشت بھی انسان کی زینت ہے. اگر یہ ہمارے جسم سے پہ گوشت نہ ہو تو پھر کوئی رشتے کا پیغام کسی کو بھی نہ بھیجے. لکھا ہوتا ہے نا وہ جو بہت ہیوی کرنٹ جہاں ہوتا ہے وہاں ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے ڈرانے کے لیے, بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس سے گلے لگے یا چپکنے کی کوشش کی تو چند سیکنڈوں میں یہ آپ کو ایسا بنا دے گا. تو آپ چاہتے ہو کہ آپ ایسے نظر آؤ دیکھنے میں؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, تو اس لیے ہم کیا رہتے ہیں, دور رہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ہم نے ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا. لباس یہ بلاغت کے طور پہ, جیسے لباس میں انسان کی زینت ہے ایسے ہی گوشت میں بھی انسان کی زینت. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ جم جاتے ہیں نا, اتنی ایکسرسائز نہ کیا کریں کہ منہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو انسان کے چہرے پہ کیا چیز, انسان کی باڈی میں کیا چیز ہے, چہرہ, اور اس پہ گوشت کا ہونا بہت ضروری ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے جو بھیک مانگے گا قیامت میں اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا اس کے مسل نہیں ہوں گے, اس کی تھائس نہیں ہوں گی, چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ چہرے پہ گوشت نہ ہونے سے انسان سب سے زیادہ بھدا لگتا ہے دیکھنے میں. تو چونکہ اس آدمی نے بھیک مانگ کے اپنے چہرے کو ذلیل کیا, اللہ بھی اس کے چہرے کا گوشت چھین کے اس کو کیا کر دیں گے, رسوا کر دیں گے, بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کسی کو. آج بہت سے لوگ جم جا رہے ہیں, مسل یہاں اسپیڈ بریکر بنا لیا پورے, یہاں پہ اسپیڈ بریکر, ادھر بھی اسپیڈ بریکر, اتنی موٹی موٹی تھائس, یہاں سے کیا ہو گئے کھچ کے عجیب سے منہ نکل آتا ہے اتنا سا. یار سب سے پہلے انسان کا کیا ہونا چاہیے, کیوں اتنا ویٹ اٹھا رہے ہو کہ اپنے چہرے کی رونق تم نے ختم کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو جم جائیں ضروری ہے اس زمانے میں, لیکن ایسی ایکسرسائز نہ کریں کہ دائیں بائیں تو پتہ نہیں اسپیڈ بریکر اور کیا کچھ پیٹوں کی پہاڑیاں نکل آئی ہیں پوری, اور منہ کیا ہو گیا, خراب ہو گیا. تو چہرے پہ گوشت ہونا چاہیے. ایکسرسائز اتنی کریں کہ چہرہ خراب نہ. ان کو تو غرض ہی نہیں ہے نا, ان کو تو مقابلہ کرنا ہے. مقابلے میں چہرہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے, مقابلے میں تو یہ کٹس دیکھے جاتے ہیں, یوں کر کے لہریں آ رہی ہیں یہاں پہ. تو نارمل انسان ہی اللہ میاں کو بھی اچھا لگتا ہے, پبلک کو بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ گوروں سے بس گورا جو کر رہا ہے نا پبلک بھی وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو میں نے جم میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں بہت ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن ان کے چہرہ خراب نہیں ہوتا. تو وہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گا, ٹرینر ہی بتائے گا ایکسرسائز کا ایسا طریقہ جس سے چہرہ خراب نہ ہو. میں تو اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں, لیکن اس کا خیال کیا کریں. بس جا کے نا جم میں جا کے اپنے ڈولے چیک کر رہے ہوتے ہیں روزانہ شیشے میں, منہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ غائب ہو رہا ہے, یہاں سے گوشت کیا ہو رہا ہے. اللہ تو نعمت بتا رہے کہ میں نے ہڈیوں پہ کیا چڑھایا, گوشت چڑھایا, اور آپ نے اس گوشت کو نکال کے سارا دائیں بائیں تھائس کی طرف لے گئے آپ. ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جلدی سے بس مکمل کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم ہڈیوں پہ کیا چڑھا دیتے ہیں, گوشت. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ہم ایک نئی تخلیق میں نکالتے ہیں, ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں. بچہ چیخ مار کے روتا ہے, کیسا اٹریکٹیو اس کا چہرہ ہوتا ہے, کیسی شرارتیں کر رہا ہے. یہ بالکل ایک الگ دنیا میں لے آئے, مٹی سے شروع کیا اور انسان پہ لا کے ختم کیا اس کو. تو اللہ کہتے ہیں جو سب یہ کچھ کر سکتا ہے, جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کیوں نہیں لا سکتا. تبھی اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, تم کیا میری تعریف کرو گے, میں خود اپنی تعریف کرتا ہوں. وہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. ایسا پیدا آج تک کسی نے کوئی مشین نہیں کی, روبوٹ بھی ایسے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں میرا مقابلہ دوسرے کریٹر سے کرواؤ نا, تو سب سے بہترین کریٹر کون نکلے گا, میں نکلوں گا.
تو جو اتنا بہترین کریٹر مٹی سے تھوڑے دنوں میں بچہ بنا کے نکال دیتا ہے, وہ اس دوبارہ مٹی ہونے پر دوبارہ ریورس کر کے انسان کیوں نہیں بنا سکتا اس کو. لہذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے, کیونکہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا.